بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، یہ لیکچر ADPIT سیکنڈ سیمسٹر کا ہے، انٹرپرائز ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ کا۔ ہم پڑھ رہے تھے HRM، ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم۔ کسی بھی کمپنی میں کام کرنے والے لوگوں کو کیسے مینیج کیا جائے گا، وہاں پہ جو ورکرز ہوں گے اس کی مینجمنٹ ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہوتی ہے۔ اچھا جی، ہم HRM کے کچھ فنکشنز پڑھ رہے تھے، ہم نے ان کو کیٹیگرائز کیا تھا، مینیجریل فنکشنز اور آپریٹیو فنکشنز اور ایڈوائزری فنکشنز۔ مینیجریل فنکشنز ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے مینیجریل فنکشنز میں پلاننگ دیکھی، آرگنائزنگ دیکھا۔ آج ہم نے پڑھنا ہے ڈائریکٹنگ۔ ڈائریکٹنگ کا کیا مطلب ہوگا؟ ڈائریکشن دینا، کسی کو ایک روڈ میپ دینا، اس کی جابس اور رسپانسبلٹیز کے بارے میں اس کو اویئر کرنا، ٹھیک ہے۔ دس انکلوڈ ایکٹیویٹنگ امپلائیز ایٹ ڈفرنٹ لیولز اینڈ میکنگ دیم کنٹریبیوٹ میکسیمم ٹوورڈز آرگنائزیشنل گول۔ مطلب آپ جو امپلائیز اپنی کمپنی میں رکھ رہے ہیں، آپ نے ان کو ڈائریکٹ کرنا ہے کہ ہاؤ ٹو فلفل دیئر ڈیوٹیز ٹو اکمپلش ٹو میٹ دی آرگنائزیشن ریکوائرمنٹس اینڈ گولز۔ مقصد کیا ہے جی کسی بھی بندے کو ہائر کرنے کا؟ کہ آپ اس سے میکسیمم یوٹیلائزیشن لے سکیں، کمپنی کے لیے وہ فائدہ مند ہو، کمپنی کو وہ فائدہ دے، کمپنی کے کیا گولز ہیں، کیا آبجیکٹیوز ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے اس نے کس طرح کی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنا ہے، وہ ایک ڈائریکشن اس کو دینا۔ ٹیپنگ میکسیمم پوٹینشیلٹیز آف این امپلائی وائے کانسٹنٹ موٹیویشن اینڈ کمانڈ از اے پرائم فوکس فار دس فنکشن آف HRM۔ اچھا، اس میں دو چیزیں آ گئیں، ایک تو آپ نے کمانڈ کرنا ہے۔ کمانڈ کا کیا مطلب ہوگا؟ ڈائریکٹ کرنا، اس کو ڈائریکشن دینا، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے آپ کہہ لیں آرڈر دینا، اس کے لیے ایک روڈ میپ جو ہے وہ ڈیفائن کرنا اور اس کو موٹیویٹ کرنا تاکہ وہ اپنا میکسیمم جو پوٹینشیل ہے وہ کمپنی کو دے، تاکہ کمپنی اپنے گولز اور آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکے۔ اگلا جو فنکشن ہے HRM مینیجرل فنکشنز میں کنٹرولنگ ہے، جس میں پوسٹ پلاننگ، آرگنائزنگ اینڈ ڈائریکٹنگ، یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد آپ نے اس کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرنا ہے، ویریفائی کرنا ہے اور کمپیئر کرنا ہے آپ کے آرگنائزیشنل گولز کے ساتھ۔ اگر یہ بندہ سارا دن کام کر رہا ہے تو جو کام آپ کو چاہیے، جو کہ آپ کی آرگنائزیشن کی نیڈ ہے، کیا اس کے اکارڈنگ ہے بھی کہ نہیں، اس کی پرفارمنس کیسی ہے، اس کو ویریفائی کریں اور اس کو کمپیئر کریں کہ کون سا مائل سٹون آپ نے اچیو کر لیا اپنی کمپنی کے لیے، کمپنی کو کہاں پہ فائدہ ہو رہا ہے آپ کے اس کام سے۔ If performance is found to be deviating from the plan، آپ نے جو ایک پلان، ایک روڈ میپ بنایا ہوا تھا، آپ نے دیکھا کہ اس کی پرفارمنس تو اس کے مطابق نہیں ہے، یہ اسے ڈفر کر رہی ہے، پھر اس کو کنٹرول کریں اینڈ میئرز ٹو بی ٹیکن، اور پھر آپ کو میئرز لینے پڑیں گے۔ آپریٹیو فنکشنز ہیں جی HRM کے۔ آپریٹیو فنکشنز میں سب سے پہلا فنکشن ہے ریکریوٹمنٹ اینڈ سلیکشن۔ اپنی کمپنی کے لیے، آرگنائزیشن کے لیے لوگوں کی ہائرنگ کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بڑا ٹف ڈیسیژن ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے بندے کو اس کی ایکسپرٹیز جو ہیں اس کے لیول پہ آپ نے اس کو جانچ پڑتال کرنی ہے، اور آپ کی جاب کی جو نیڈ ہے، جو وہ جاب کی ڈسکرپشن کیا ہے، اس کے مطابق لوگوں کو دیکھنا اور ان کو اسکلفل کرنا، ان کی ٹریننگ کرنا، تاکہ وہ ایک ویلیویبل ایسٹ بن جائیں آپ کی آرگنائزیشن کے لیے۔ ریکریوٹمنٹ اینڈ سلیکشن کریٹس اے پول آف پروسپیکٹیو کینڈیڈیٹس اینڈ سلیکٹ دی رائٹ کینڈیڈیٹس فرام دیٹ پول۔ آپ کے پاس بہت سے کینڈیڈیٹس آتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے بیسٹ کینڈیڈیٹس کو سلیکٹ کرنا ہے، رائٹ کینڈیڈیٹس کو سلیکٹ کرنا ہے اس پول میں سے، جو کہ آپ کی کمپنی کے لیے کام کر سکے اور آپ کی کمپنی کے آبجیکٹیوز اور گولز کو اچیو کر سکے۔ جاب انالیسز اینڈ ڈیزائن۔ ریکریوٹمنٹ کے بعد آپ نے اس کو کون سی جاب دینی ہے، اس کو ڈیزائن اس کا کرنا، اس کا انالیسز کرنا،
اس جاب کی کمپلیٹ ڈسکرپشن، اس جاب میں کون کون سی ڈیوٹیز، کون کون سی رسپانسبلٹیز ہوں گی، ایک جو ورکر آئے گا اس کے لیے کیا پالیسیز ہوں گی، کیا روڈ میپ ہوگا، وہ ساری چیزیں. دس HRM فنکشن انکلوڈس ڈسکرائبنگ نیچر آف دی جاب. ٹھیک ہے جی، جاب کی نیچر کیا ہے، انکلوڈنگ دی ریکوزٹ کوالیفیکیشنس. اس جاب کے لیے پہلے سے آپ کے پاس کوالیفیکیشنس کیا ہونی چاہیے، آپ کے پاس مطلب ایک جو اکیڈیمک کوالیفیکیشن ہوتی ہے، پروفیشنل ہوتی ہے، اسکلز ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے کیٹیگرائز کرنی ہے اور اپنی جاب کی نیچر کے اکارڈنگ جو لوگ ہیں وہ ہائر کرنے ہیں. آپ نے اس طرح کے لوگوں کی سلیکشن کرنی ہے، اس طرح کے کینڈیڈیٹس کی سلیکشن کرنی ہے. مطلب فار ایگزامپل یہ IT سے ریلیٹڈ ہیں، یہ ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ ہیں، یا یہ MBA سے ریلیٹڈ ہیں، یا یہ آپ کہہ لیں ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ ہیں، وہ اس لحاظ سے ڈفرینٹ ڈگریز ہیں. اب تو بہت زیادہ کوالیفیکیشنس ہیں. اسکلز اینڈ ورک ایکسپیرینس فار اسپیسیفک پوزیشن ود این آرگنائزیشن. یہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. ریکوزٹ کوالیفیکیشن کیا ہو، اسکلز کون کون سی ہونی چاہیے، اور اس کا ورک ایکسپیرینس کیا ہو. This function is crucial in helping to combining tasks, duties and responsibility. اچھا جی، یہ فنکشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کروشل ہے، کیونکہ اس سے آپ نے ساری چیزوں کو کمبائن کرنا ہے کہ اس بندے نے کیا کیا کام کرنے ہیں، اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں، رسپانسبلٹیز کیا ہیں، اور اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہوگا انٹو اے سنگل ورک یونٹ ٹو اچیو آرگنائزیشنل گولز. مقصد کیا ہے جی، آرگنائزیشنل گولز کو اچیو کرنا. یہ ساری چیزیں اسی میں آئیں گی. پرفارمنس مینجمنٹ. ٹھیک ہے جی، بندہ بھی ہائر کر لیا، اس کے ٹاسک اس کو بتا دیے، ڈیوٹیز اسائن کر دی، اب اس کی پرفارمنس کو بھی میئر کرنا ہے آپ نے. چیکنگ اینڈ انالیسائزنگ employee performance is another important function that HRM performs. HRM کیا کرے گا، امپلائی کی پرفارمنس کو انالائز کرے گا، انالائزنگ کرے گا. ٹھیک ہے جی، اس کا انالیسز کرے گا، اس کو کمپیئر کرے گا، ویریفائی کرے گا، چیک کرے گا. اکارڈنگ ٹو Deloitte's Global Human Capital Trend Study, 79% of executives rate redesign of performance management system and practices to incorporate elements like continuous feedback, goal setting and employee driven communication as a high priority. اچھا جی،